السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر امجد علی اور آج ہم بات کر رہے ہیں عورتوں کی حمل میں ہونے والی تبدیلیوں کے متعلق، اور اس میں ایک بڑی تبدیلی ہے عورت کی چھاتیوں میں دودھ کا پیدا ہونا۔ دیکھیں، جب عورت کے اندر حمل ہوتا ہے عورت کو تو بہت ساری چینجنگ ہوتی ہے۔ ان تبدیلیوں میں، ان چینج میں ایک بڑی چینجنگ ہے ہارموننگ چینج، یعنی عورت کی چھاتی میں دودھ کا پیدا ہونا۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک معجزہ بھی ہے کہ عورت کی چھاتی خون کو دودھ میں تبدیل کرتی ہے، جو کہ پیدا ہونے والے بچے کی ابتدائی غذا ہے۔ نہ صرف وہ غذا ہے بلکہ پیدا ہونے والے بچے کی بقا ہے۔ تو اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ بسا اوقات حاملہ خواتین کو 8ویں مہینے میں اپنی چھاتیوں میں عجیب سی گدگدی، خارش محسوس ہوتی ہے، جس سے وہ بڑی پریشان ہوتی ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ غسل کے دوران اپنی چھاتی کی اچھے طریقے سے صفائی کریں، اور میں پہلے بھی اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ زیتون کے تیل کی مالش کریں۔ دراصل زیتون کے تیل کی مالش سے نہ صرف جسم کے یا جلد کے مسام کھلیں گے بلکہ چھاتیوں کے مسام بھی کھل جائیں گے، اور جب بچہ دودھ پیے گا تو اس سے جو عورت کو تکلیف ہوگی چھاتی میں، اس سے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی چھاتی نرم ملائم ہو چکی ہوگی مالش کی وجہ سے، تیل کے مساج کی وجہ سے۔ جو خواتین جن کو پہلی بار حمل ہوتا ہے، تو جب ان کی چھاتی میں دودھ بننا شروع ہوتا ہے تو اس سے عورتیں تھوڑا سا ان کو قباحت ہوتی ہے، کیونکہ ہارموننگ چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ تو باڈی اسٹرکچر میں بھی کچھ چینجنگ ہوتا ہے، جیسا کہ بار بار پیشاب آنے لگ جاتا ہے، تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ تیل کی مالش، زیتون کے تیل کی مالش مسلسل کرتی رہیں۔ اور اسی کے ساتھ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں کہ جن کا دودھ نہیں ہوتا۔ اکثر اور بیشتر بچہ پیدا ہونے کے بعد دودھ انتہائی کم ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں تھوڑی سی آپ سے بات ڈسکس کرتا چلوں۔ جن خواتین و حضرات کا دودھ کم ہوتا ہے، دیکھیں دودھ کی جو بڑی مقدار ہے وہ کیلشیم سے بنتا ہے۔ دودھ آپ دیکھ لیجئے گا، جن خواتین کا دودھ کم ہوگا نا، وہ ایسے بالکل سوکھے سڑی ہوئی ہوں گی، ایسے ان کا سکیلٹن نکلا ہوا ہوگا، ان کی ہڈیاں ڈھانچہ بنی ہوئی ہوں گی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یا تو پیچھے ان کو مسلسل لیکوریا رہا ہوگا، یا ہومیوگلوبل لیول جو HB ہے خون کا وہ کم رہا ہوگا، یا ان کو کوئی ایسی بیماری ہوئی ہوگی جن کی وجہ سے کہ ان کے جسم سے رطوبت یا بلڈ ضائع ہو چکا ہوگا۔ تو ایسی خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا اچھی رکھیں۔ ان کی ڈائٹ جو ہے وہ پروٹین، وٹامن، منرل، کاربوہائیڈریٹس اور ایسی چیزیں اس کو استعمال کرنی چاہیے کہ جن سے بلڈ انکریز ہو، جس سے نہ صرف جسمانی اور بدنی نکاہت اور کمزوری دور ہو، بلکہ ریڈ بلڈ سیلز اور خون کے اندر جو کیلشیم کی مقدار ہے وہ زیادہ بنے، کیونکہ دودھ کے اندر کیلشیم ایک بہت ہی اہم جزو ہے، اور بچے کی ہڈیوں کے لیے وہ بہت اچھی چیز ہے، اور بلا شبہ ماں کا دودھ جو ہے وہ بچے کی صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ تو جن عورتوں کا دودھ کم ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ کیلشیم، اپنے جسم میں کیلشیم لیول بڑھائیں، ریڈ بلڈ سیلز بڑھائیں۔ تو ریڈ بلڈ سیلز کیسے بڑھیں گے؟ اچھی غذا کے ساتھ۔ اور کیلشیم کی مقدار کیسے بڑھے گی؟ کیلشیم کی ایک بہت بڑی مقدار ہے دودھ اور دھوپ اور بادام۔ حاملہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ کچھ دیر دھوپ میں بیٹھیں، اور اسی کے ساتھ دھوپ میں بیٹھنے کے ساتھ ساتھ حاملہ خواتین دودھ پئیں۔ وہ کم از کم ایک بڑا گلاس دودھ کا لازمی پئیں، اور چند بادام ڈیلی بیس پر لیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کے جسم کے اندر کیلشیم کی جو مطلوبہ مقدار ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور ریڈ بلڈ سیلز کی مقدار بھی پوری ہو جائے گی، جس سے کیا ہوگا کہ دودھ کی کمی کے جو مسائل ہیں
وہ ختم ہو جائیں گے اور پیدا ہونے والے بچے کی غذا کا ایک مناسب اور زبردست بندوبست ہو سکے گا۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتی میں دودھ اترتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہفتہ 10 دن کے اندر اندر ہی وہ دودھ ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، جس سے کہ بچے کی جو غذا ہے وہ مکمل نہیں ہو پاتی، بچے کی جو خوراک ہے وہ اس کو پراپر نہیں مل پاتی، جس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کو رکٹس، ہڈیوں کی بیماریاں، کیلشیم کی کمی اور پیلیا، جینڈس یہ ہونے لگ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حاملہ کی ڈائٹ کو اچھا رکھیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب خوراک صحیح نہیں ہوگی تو دودھ پورا نہیں ہوگا ماں کا، اور جب ماں کا دودھ نہیں اترے گا یا خشک ہو جائے گا تو پھر مجبوراً بچے کو اوپر والا ڈبے والا دودھ پلانا پڑے گا آپ کو، اور ڈبے والے دودھ کے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ اس سے بچے کو قبض ہوتی ہے، بچے کا جو معدہ ہوتا ہے وہ اس دودھ کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتا، اور ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک بار پھر نیچر کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ نیچر نے بچے کی غذا جو ہے وہ ماں کی چھاتی میں اتاری ہے اور ہم اس کو ڈبے کا دودھ دے رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کے جسم کے اندر بہت ساری کمیاں بیشیاں رہ جاتی ہیں، جو کہ آگے چل کے پریکٹیکل لائف میں اس کے لیے بڑے مسائل بنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ پیدائشی نکاہت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ پیدائشی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں بڑھ جاتی ہیں، اس کے سر میں پانی پڑ جاتا ہے، اس کی سر کی ہڈیاں بڑھ جاتی ہیں اور اس کی جو ہڈیاں وہ ٹیڑھی میڑھی ہونے لگ جاتی ہیں، اس کو ریکٹس ہو جاتی ہے، یعنی ہڈیاں بڑھنے لگتی ہیں، یا ہڈیاں ایسے یہ چہرے کی ہڈیاں ایسے اسکیلٹن ڈھانچہ ایسے باہر نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ماں کے دودھ نہ ملنے کی وجہ سے۔ تو ماں کو آپ کوشش کریں اچھی ڈائٹ دیں تاکہ ماں کی چھاتی میں صحیح معنیوں میں مکمل جو مطلوبہ مقدار ہے جو ہمیں ضرورت ہے بچے کے لیے، اتنی مقدار میں ماں کی چھاتی سے دودھ اترے، تاکہ بچے کی صحت کے لیے یہ چیزیں زبردست ہوتی ہیں اور بچہ صحت مند پیدا ہو اور آگے چل کے بہت ساری قباحتوں سے آپ کا بچہ محفوظ ہو سکے۔